اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود پاک وہ وجود ہے جسے میرے آقا نے زندگی میں بشارت دے دی تھی، فرمایا میرا یہ بیٹا اور اس کا بڑا بھائی یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار بن کے آئے ہیں۔ اب یہ کوئی بات چھپی ڈھکی تو نہیں تھی، سب جانتے تھے اور میرے آقا نے سب کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب ایسا بندہ جسے آپ جانتے ہو یہ جنتی ہے، میں جانتا ہوں یہ جنتی ہے، یقین کر لیں اس دور میں بھی جیسے کیسے بھی ہم ہیں، کم از کم ہمارے دل میں یہ ضرور حیا ہوگا بندہ جنتی ہے، اس سے یار تھوڑا حیا کرو، اس کے ساتھ شرم کرو ذرا، اسے تو چھوڑ دو۔ آپ دیکھو جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، روزہ دار ہے، زکوٰۃ وقت پر دیتا ہے، ذکر و ذکار میں رہتا ہے، لوگوں سے اچھا تعلق رکھتا ہے، اب بھی ہمارے معاشرے میں تھوڑا تھوڑا یہ حیا شرم موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو یار سے داڑھی رکھی ہے، نمازی آدمی ہے، دکان پر بھی جائیں نا وہ بھی کہتا ہے اچھا جی آپ کے 500 روپے بنے ہیں، 50 آپ کم دے دیں۔ بھئی یہ 50 کم کیوں لے گئے؟ آپ اسے الگ کر کے پوچھو مجھ سے تو نے پورے 500 لیے اور اس سے 50 کم کیوں لے لیے؟ وہ بتائے گا یہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ اس کی صورت جو ہے اعمال جنتیوں والے ہیں، اسے پک نہیں ہے یہ پکا جنتی ہے، تو جس کے متعلق ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ پکا جنتی ہے تو کیا خیر ہم اس کا حیا نہیں کریں گے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ لیکن وہ دور اور زمانہ ایسا آ گیا، رسول اللہ کی بشارت موجود تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام گواہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا تھا، وہ لوگ موجود اور بتا رہے ہیں کہ یہ امام الانبیاء کے نواسے ہیں، یہ جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور خود آپ نے میدان کرب و بلا میں کھڑے ہو کے بیان کیا، خطبہ دیا، تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اپنی وڈیائی کے لیے نہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں یاد نہیں تو میں تمہیں یاد دلا دوں، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے دل میں ہدایت کا چراغ روشن فرما دے۔ میں حجت پوری کر رہا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا ہوتا تو یہاں آتا ہی نہیں۔ تم نے میرے لیے کتنی آفر دی، یہ کر لو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ کرو فلاں فلاں، تو میں اس کام کے لیے آئی ہی نہیں ہوں۔ میں تو جب چھوٹی عمر میں تھا اپنی ماں کی گود میں تھا، لوگ اس وقت سے میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں۔ تمہیں وہ ممبر نہیں ملا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تمہیں ممبر ملا ہے تو لکڑی کا ملا ہے، اگر توجہ سلامت ہے۔ تمہیں ممبر ملا تو لکڑی کا ملا، تمہیں ممبر ملا تو لوہے کا بنا ہوا ملا، مجھے ممبر ملا تو رسول اللہ کی آغوش اور گود ملی ہے۔ اگر میں آپ کو جمعے کی بات سناؤں، ایک یہ دن تھا جمعہ کا، مدینہ پاک کی دھرتی ہے اور مسجد نبوی ہے، ہیں جی ممبر رسول ہے اور خود رسول اللہ جلوہ فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا گفتگو فرما رہے ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، قرآن پاک سنا رہے ہیں، آپ اس کی تشریحات فرما رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ چھوٹی عمر تھی، اب بڑی عمر تھی نہیں کہ صحیح دھیان سے چل سکتے، بچپنے کا غلبہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب بچہ چلتا ہے تو لڑ کھڑاتا ہے، صحیح چل نہیں پاتا نا، وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں اور نظر سامنے دروازے پر، محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ، ذوق اور شوق سا بولو ذرا، اللہ کرے سبحان اللہ کی برکت سے رسول اللہ کی نظر ہم پر بھی ہو جائے۔ جس پاک پیغمبر کی ایک نظر کو ہم ترستے ہیں، وہ نظریں دروازے پر لگی ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے کہ ہوا کیا ہے، رسول اللہ کی توجہ ساری دروازے پر ہے۔ پہلے ہم حضور کو دیکھ رہے تھے، اب ہم اپنے سروں کو موڑ کے وہ دیکھنے لگے جس پر رسول اللہ کی نظر جمی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا جب انہیں چند قدم بھرے تو آج کل کا تو دور نہیں تھا، کچھ فرش بنے ہوئے تھے،
اور ٹائلیں لگی ہوئی تھی, پتھر لگے ہوئے تھے, رگڑائی ہو گئی تھی. وہ ناہموار جگہ تھی, کچی مسجد, کچا فرش. آپ چل رہے ہیں, چلتے چلتے پاؤں لڑکھڑا گئے, گرے زمین پر, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی خطبہ چھوڑ دی. خطبہ چھوڑا, ممبر سے اترے اور سیدھا جا کے حضرت امام حسین کو اٹھایا, سینے سے لگایا, اوپر چوما, پھر واپس پلٹ کے آگے ممبر پر بیٹھ گئے اور وہیں سے خطبہ شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی وہاں بیٹھے ہیں جہاں رسول اللہ بیٹھے ہیں. میرے آقا اس ممبر پر تشریف فرما ہے اور حضرت امام حسین رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے. آپ اندازہ کریں, جس جوان کو بچپنے میں میرے آقا کی آغوش ملی ہو, پھر ممبر پر بیٹھنا نصیب ہو, پھر حضور کے مٹھڑے بول سنے ہوئے ہوں, پھر میرے آقا نے ان کے اتنے لاڈ دیکھے ہوں, اب بتاؤ اسے زندگی میں دنیا کی کیا حاجت ہوگی؟ کیا وہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ کیا وہ بادشاہت کے پیچھے جائے گا؟ کیا وہ اپنی چدراہٹ چاہے گا؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. نہیں, یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے, یہ دین کی اور دشمن دین کی جنگ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں خیال ہے؟ یہ وہ وجود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق کی پہچان قرار دے دیا ہے. اور یہ فرمایا اشارہ کر کے, فرمایا یہ میرا حسن اور یہ میرا حسین, ہما ریحانات جنہ, فرمایا یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں. یہ دونوں جنتی پھول ہیں اور میں ان کی خوشبو لے کے خوش ہوتا ہوں. ان کی خوشبو لیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور پھر فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ لے وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اتنا بڑا انسان ہو جسے رسول اللہ نے خود یہ پیغام دیا ہو, خبری سنائی ہو اور صحابہ کرام کے مجمع میں سنائی ہو, بتائیے اسے کیا دنیا کی حاجت ہوگی؟ شاید آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کی بڑی غربت کی زندگی ہوگی, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بات سنائی تھی, میں دوبارہ ادھر توجہ آپ کو دلا دوں تاکہ تھوڑی آگے بات چلے. یہ ذہن میں آپ کے نہ رہے نعوذ باللہ کہ یہ اہل بیت جو ہیں یا حضرت امام حسن و حسین یا یہ اہل بیت کے افراد تھے اس دور میں اور آج بھی, یہ بڑے کمزور قسم کے لوگ تھے, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, یہ بڑے مسکین فقیر لوگ تھے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں. وہ تخت پر بیٹھ کر بادشاہی تو نہیں کرتے تھے, لیکن زمین پر بیٹھ کے دلوں پر راج کرتے تھے. بادشاہ, حکمران ان کی خدمت میں نظر نیاز بھیجتے تھے, تحفے بھیجتے تھے. اچھا تحفے یہ نہیں ہے جیسے ہم دیتے ہیں, پیر صاحب آگے تحفہ دے دیا, 50 کا نوٹ پکڑا دیا, ہے جی 100 کا نوٹ پکڑا, میلا کچیلا, لو جی پیر صاحب کی بڑی خدمت کر دی. وہ ان کا ادب احترام اس سے کرتے. آج تو ہمارے پاس کاغذ کے نوٹ ہیں, اس وقت سونے اور چاندی کے سکے, ہیرے جواہرات سچے موتی وہ لے کے آتے تھے. اور یہ نہیں ہے کہ 100 200 400 1000 نہ, لاکھوں کی تعداد میں بوریاں بھر بھر کے ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرتے تھے. میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو مسئلہ بتایا تھا کہ حضور کی آل کا ہمارے مال میں حق ہے. مسلم اسٹیٹ جو حکمران ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ سلطنت ہے, یہ ملک ہے, اس ملک کے جتنے دفینے ہیں, جتنی معدنیات ہیں, جتنے اس علاقے میں خزانے نکلتے ہیں, ان سارے خزانوں میں سے 5واں حصہ رسول اللہ کی آل کے لیے ہے. کتنا؟ اونچا بولو ذرا, کتنا حصہ؟ 5.